جب وہ کینیڈا منتقل ہوا تو وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کی انجینئرنگ کی ڈگری کینیڈا میں ریکگنائزڈ ہی نہیں. یہاں کا ماسٹرز وہاں کا گریجویشن کہلاتا ہے. اس لیے وہ لوگ ہماری ڈگریز کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو کہ ہمارا حق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میں ہم تو چلے پردیس نام کی اپنی نئی سیریز کے حوالے سے ایک فریش ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں. اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے جنوری 2023 میں میرا کینیڈا کا 6 سال 2 ماہ کا وزٹ ویزا لگا اور کیسے میں اپنی کچھ فیملی کمٹمنٹس کی وجہ سے فوری طور پر کینیڈا روانہ نہیں ہو سکی. اس ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے کینیڈا جانے والے نئے تارکین وطن کو وہاں پر کیسی ہارڈ شپس اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے بہت سے قصے، ایسی بہت سی کہانیاں سنی جنہوں نے مجھے کینیڈا جانے کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا. آج میں آپ کے ساتھ ایسی ہی ایک ریئل سٹوری بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ایک چائنیز فیملی سے متعلق ہے. ایکچولی اس چینل کو شروع کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ ریئل سٹوریز شیئر کرنا تھا اور ظاہری بات ہے مجھے اب قصے کہانیاں سنانے کی عادت بھی پڑ گئی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میری تمام سٹوریز ریئل ہوتی ہیں، سچے واقعات پر مبنی ہوتی ہیں. تو اس لیے اپنی اس عادت سے مجبور ہو کر میں آج بھی آپ کو ایک ریئل سٹوری سنانے جا رہی ہوں جو کہ ایک چائنیز فیملی سے متعلق ہے. جیان منگ ایک چائنیز انجینئر تھا جو 2017 میں اپنی بیوی اور 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کینیڈا منتقل ہوا. اپنے ملک میں وہ ایک ویل سیٹلڈ اور عزت دار فیملی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے تھے. بدقسمتی سے جب وہ کینیڈا منتقل ہوا تو وہاں جا کر اسے پتہ چلا کہ اس کی انجینئرنگ کی ڈگری کینیڈا میں ریکگنائزڈ ہی نہیں. یہاں یہ بات بہت سے لوگوں سے ریلیٹ کرتی ہے کیونکہ ہمارے یہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی یہ کنسرن فیس کرنا پڑتا ہے کہ اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود ان کی ڈگری کی کینیڈا میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے تعلیمی نظام اور وہاں کے تعلیمی سسٹم میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے وہ لوگ ہماری ڈگریز کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو کہ ہمارا حق ہے. ہم اس پرابلم کو اپنے آنے والی ایپیسوڈز میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے اور اس کا کوئی پاسبل سولوشن بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی دبانا پڑے گا تاکہ ہمارے آئندہ آنے والے ایپیسوڈز میں سے آپ کسی کو بھی مس نہ کر سکیں. تو واپس آتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف. تو جناب ہوا یوں کہ جب جیان منگ کو یہ پتا چلا کہ اس کی انجینئرنگ کی ڈگری کی کینیڈا میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا دل ٹوٹا اور اس کے بعد فیملی کو پالنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے اسے نوکری کی فکر لاحق ہوئی. لہٰذا اس نے اپنا سرکل چلانے کے لیے ایک سٹور میں چھوٹی موٹی نوکری کرنا شروع کر دی. بچے کیونکہ ابھی بہت چھوٹے تھے اس لیے بیوی ابھی جاب نہیں کر سکتی تھی. اس لیے گھر کی تمام تر ذمہ داری جیان منگ کو اکیلے ہی سنبھالنا پڑی اور گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اسے 18 گھنٹے کام کرنا پڑتا. ایک تو موسم کی سختی، دوسرا اتنی کڑی محنت نے اس کی صحت کو یکسر تباہ کر دیا اور محض 1.5 سال کے قلیل عرصے میں ہی اس کی صحت جواب دے گئی. چیک اپ کروانے پر اسے لنگ کینسر ڈائگنوز ہوا، لیکن چونکہ وہ ابھی تک انلیگل تھا یعنی کہ اس کے کوئی ڈاکیومنٹس وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے، لہٰذا اسے علاج معالجے کی وہ سہولیات میسر نہ آ سکیں جو کہ وہاں کے لوکل لوگوں کو میسر ہوتی ہیں یا وہاں پہ رہنے والے لیگل لوگوں کو میسر ہوتی ہیں، اور اتنے اخراجات وہ برداشت نہیں کر پاتا. لہٰذا اسے اپنے علاج کے تمام اخراجات خود ہی برداشت کرنا پڑے اور اس کی نوکری اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی. لہٰذا وہ بغیر کسی پراپر علاج کے کینیڈا آنے کے محض 2 سال کے اندر ہی زندگی کی بازی ہار گیا. اس سٹوری کو سنانے کا مقصد آپ کی دل آزاری یا حوصلہ شکنی نہیں ہے بلکہ ان تمام حالات سے آگاہ کرنا ہے جو اس طلسماتی ملک میں آنے کے بعد تقریباً ہر کسی کو فیس کرنا پڑتے. لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ کینیڈا جانے سے پہلے آپ اپنی ایجوکیشنل کریڈینشلز کی پراپر ایویلیویشن کروائیں تاکہ اپنی تعلیمی قابلیت کے حوالے سے کلیئر پکچر آپ کے سامنے آ سکے. اس کے لیے آپ ڈفرینٹ پروفیشنل سروسز کا انتخاب کر سکتے ہیں جس طرح کہ آئی کیس، ویس وغیرہ.
اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید معلومات درکار ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا تاکہ میں اس پر آپ کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بھی بنا سکوں۔ مختصر طور پر یہ جان لیں کہ یہاں کا ماسٹرز وہاں کا گریجویشن کہلاتا ہے اور یہاں کا گریجویشن وہاں کا ہائی اسکول، یعنی کہ وہ ہمیں ایک ڈگری یا ایک سند پیچھے جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری تعلیمی قابلیت MBA LLB ہے، لیکن ویسٹ کی ایویلیویشن کے مطابق ان لوگوں نے میرے 2 گریجویشنز ایکسیپٹ کیے۔ ہر پروفیشنل سروس کی اپنی اپنی ایویلیویشن کا کرائیٹیریا ہے۔ اس بارے میں ہم تفصیل سے ریسرچ ورک کر کے آپ کے سامنے تمام حقائق رکھیں گے کہ آپ کے لیے کس سروس کو یوز کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کسی حد تک آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی اور آپ کو یہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں، اور عقل مندی یہی ہے کہ آپ کسی بھی ملک کسی بھی جگہ پہ موو کرنے سے پہلے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اس کے بارے میں پراپر ریسرچ کریں اور خود کو اس کے لیے تیار کریں۔ جیسے کہ ابراہم لنکن کا ایک بہت ہی مشہور قول ہے کہ اگر مجھے درخت کاٹنے کے لیے 1 گھنٹہ دیا جائے تو میں 45 منٹ اپنی کلہاڑی کو تیز کرنے میں صرف کروں گا۔ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور کینیڈا جانے کے حوالے سے میرے پرسنل ایکسپیرینسز پہ مبنی یہ ولاگ دیکھنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور سب سے بڑھ کر بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئے پرابلم اور اس کی سولوشن سے متعلق ہم تو چلے پردیس کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔